السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ ناظرین کرام، قرآن مقدس جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، وہ کتاب جو دستور بندگی ہے، وہ کتاب جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل فرمایا تو رمضان کا انتخاب کیا۔ تمام مہینوں میں رمضان المبارک کا انتخاب قرآن کے نزول کے لیے یہ اس بات کا پتہ ہے کہ ضرور ان دونوں کا کوئی گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ قرآن مقدس کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے، تو دونوں کے درمیان بہت ہی گہرا ربط ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام جو ماہ مبارک میں ہوا کرتا تھا وہ قرآن کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سخی اور فیاض تھے، لیکن آپ کی سخاوت کا مظاہرہ اس وقت ہوتا تھا جب رمضان میں جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ ہر روز جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا، فیدارسہ القرآن، قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا، قرآن کا دور ہوتا تھا۔ آپ ہر سال قرآن کو ختم کیا کرتے تھے ہر رات جبریل علیہ السلام کے سامنے۔ لیکن جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دور کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان میں جو سب سے زیادہ تھا وہ قرآن کی تلاوت پر تھا۔ اور خود سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ وہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن کریم پر زور دیا کرتے تھے۔ دوسرے دروس، دوسرے محاضرات اور دوسرے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے سب لگ جایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت پر، اس کے پڑھنے پر اور اس کو ختم کرنے پر۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ قیامت کے دن 2 چیزیں انسان کے حق میں سفارش کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزے یہ دونوں بندے کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئیں گے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزے بھی سفارش کریں گے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے وہ دن جس دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں۔ اس دن اگر قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا، روزے ہمارے حق میں سفارشی بن کر کے آئیں گے، تو یقیناً بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سے جڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت کو عام کریں، قرآن سے زندگی کو جوڑیں، اور خصوصاً رمضان کے جو یہ ایام باقی بچ گئے ہیں اس میں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کو سنیں، اور تراویح کی نماز میں اہتمام کریں کہ قرآن سنیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے برکت اور خیر کا ذریعہ ثابت ہوں گی، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا خصوصی اہتمام ہوا کرتا تھا اس ماہ مبارک میں قرآن کے ساتھ۔ لہذا ہم بھی اسی روش پر چلیں، اسی طریقے پر گامزن ہو جائیں اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، خوب سے خوب قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔